بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ کیا زندہ اشخاص سے مدد اور شفاعت طلب کرنا جائز ہے؟ جی ہاں، ایسا کرنا جائز ہے۔ شریعت نے دوسروں کی مدد کی ترغیب دی ہے، چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو۔ المائدہ آیت نمبر 2۔ نیز اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ بندے کی مدد میں رہتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں رہتا ہے۔ یہ روایت مسلم کی ہے۔ رہا شفاعت کا معاملہ تو اس کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ معنی کے لحاظ سے شفاعت واسطہ یعنی درمیان میں پڑھ کر کسی کی مدد کرنے کو کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، جو شخص کسی نیکی یا بھلے کام کی شفاعت کرے گا اسے بھی اس کا کچھ حصہ ملے گا۔ سورۃ النساء آیت نمبر 85۔ اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد ہے، شفاعت کر دیا کرو، اجر و ثواب پاؤ گے۔ یہ روایت بخاری کی ہے۔ یہ شفاعت جائز تو ہے لیکن اس کے لیے چند شرطیں ہیں۔ ایک، شفاعت زندوں سے طلب کی جائے کیونکہ مردہ خود اپنے نفع کا مالک نہیں ہے تو کسی غیر کو کیسے فائدہ پہنچا سکتا ہے۔ دو، جس سے شفاعت کی جا رہی ہے وہ اپنے مخاطب کی بات کو سمجھ بھی رہا ہو۔ تین، مطلوب چیز حاضر ہو۔ چار، شیء مطلوب وہ ہو جس پر بشر کو قدرت حاصل ہے۔ پانچ، دنیاوی معاملات میں ہو۔ چھ، ایسے جائز امور سے متعلق ہو جس میں کوئی نقصان نہ ہو۔ وسیلے کی کتنی قسمیں ہیں؟ وسیلے کی دو قسمیں ہیں۔ قسم اول، جائز وسیلہ۔ اس کی تین صورتیں ہیں۔ ایک، اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کا وسیلہ پکڑنا۔ دو، اپنے کسی نیک عمل کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا، جیسے تین غار والوں کا قصہ ہے۔ تین، کسی ایسے حاضر، زندہ اور نیک مرد مسلم کی دعا کا وسیلہ جس کی قبولیتی دعا کی امید کی جاتی ہو۔ قسم دوم، ناجائز وسیلہ۔ اس کی دو صورتیں ہیں۔ ایک، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام یا کسی ولی کے جاہ مقام کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ سے مانگنا، مثلاً یہ کہنا کہ اے اللہ میں تجھ سے تیرے نبی کے جاہ مقام کے وسیلے یا حضرت حسین کے جاہ مرتبہ کے وسیلے سے مانگتا ہوں۔ یہ بات اپنی جگہ صحیح ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کا مقام و مرتبہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک عظیم ہے۔ اس طرح نیک لوگوں کا جاہ مقام بھی بڑی چیز ہے، لیکن صحابہ کرام جو خیر و بھلائی کے سب سے زیادہ حریص تھے، جب ان کے زمانے میں قحط پڑا تو انہوں نے اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی جاہ مقام کا وسیلہ نہیں لیا، باوجود یہ کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی قبر ان کے قریب موجود تھی، بلکہ انہوں نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے چچا حضرت عباس بن عبد المطلب کی دعا کا وسیلہ لیا۔ دو، بندہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام یا اللہ کے کسی ولی کی قسم کھا کر اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجت کا سوال کرے، مثلاً یہ کہے کہ اے اللہ میں تیرے فلاں ولی کے وسیلے سے یا تیرے فلاں نبی کے حق کے وسیلے سے تجھ سے سوال کرتا ہوں، کیونکہ جب مخلوق پر مخلوق کی قسم کھانا منع ہے تو اللہ تعالیٰ کو کسی مخلوق کی قسم دینا بدرجہ اولا منع ہوگا، اور کسی بندے کا محض اللہ تعالیٰ کی اطاعت کر لینے ہی سے اس کا حق اللہ تعالیٰ پر نہیں بن جاتا کہ اللہ تعالیٰ کو اس کی قسم دی جائے۔